الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم میرے واجب الاحترام آپ نے صد احترام دوستوں ساتھیوں حضور ہو دنیا میں ہر انسان ایک حاکمیت ایک سرپرستی یا ایک منزلت اور مرتبہ رکھنے والا ہے کسی نہ کسی درجے میں وہ چند لوگوں پر حکمران ہوتا ہے گھر کا اگر معاملہ لیا جائے تو گھر میں جتنے اس کے ماتحت لوگ ہیں گھر کی سرپرستی اس کے ذمے ہے تو ظاہر ہے وہ سارے کے سارے عمر حکمرانی کرنے والا ہے فرد واحد اسی وجہ سے اسے سرپرست بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ایک مرتبہ اور اہمیت بھی ہوتی ہے کہ ایک گھر کو چلانے والا ایک نظام کو چلانے والا گھر سے تھوڑا باہر نکلے تو کوئی علاقے کی سطح پر ہے کوئی کسی کمپنی یا فیکٹری کی سطح پر ہے جس کے ماتحت کئی لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں اور اس سے اوپر چلے جائے تو کوئی کونسلر ہوتا ہے پورے علاقے کا کوئی ایم پی ہوتا ہے کوئی پورے علاقے کا چیئرمین اس طرح کے القابات اس کو ملتے ہیں اور پھر اس کے بعد ملک کے وزیر اعظم ملک کے وزیر وغیرہ وہ سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے کہ ان سب سے اوپر والامر یومئذ للہ جس دن تمام جانوں کو اللہ رب العزت مار دیں گے ختم کر دیں گے یہاں تک کہ اسرائیل علیہ السلام جو لوگوں کے جسموں سے روح نکالنے کا کام سر انجام دیتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت انہیں بھی موت دے دیں گے اور ان کے بعد یہ جو موت ہے اس خود موت کو بھی موت آ جائے گی یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ اس دن کیا ہوگا صرف اللہ رب العزت کی حکمرانی اللہ رب العزت کا حکم تو یہ حکمرانی کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے اللہ رب العزت سے اس کے بعد انبیاء کرام پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد صحابہ کرام کے بعد تابعین پھر تبع تابعین پھر ہمارے اسلاف بزرگان دین اور یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے گھر تک پہنچتا ہے پھر ہماری سرپرستی ہمارے والد محترم کر رہے ہوتے ہیں
اور کچھ عرصے کے بعد اس منصب پر ہم متفائز ہو جاتے، پھر نیچے ہماری نسل ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نظام ہے دنیا میں رہنے کا اللہ رب العزت نے بنایا کہ ایک اوپر حاکمیت کرنے والا ہوگا اور نیچے اس کے ماتحت لوگ۔ اب اس حاکمیت کرنے والے پر کیا ذمہ داری ہے؟ اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ ماتحت جو لوگ ہیں ان کے لیے حلال رزق حلال کما کر ان تک پہنچائے، ان کے بھوک اور افلاس کا خیال رکھے، کھانے پینے کو مکمل طور پر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جواب نہ دے دے کہ مجھے کام نہیں ملتا، میں فارغ آدمی ہوں، یہ جواب قابل قبول نہیں۔ کراچی جیسے علاقے میں، کراچی جیسے شہر میں جہاں آمدنی کے مواقع بہت زیادہ ہیں، وہاں بے انصافی اس صورت میں آتی ہے جب ہم کسی کا حق کھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب آپ کی زکوٰۃ کسی غلط جگہ پر لگنا شروع ہو جائے تو غریب کا حق کھایا جاتا ہے۔ جب ہمارے حکمران اللہ کے عذاب کا انتظار کرنے لگ جائے کہ فلاں بستی میں اللہ کا عذاب آ جائے تاکہ ہمیں اس کے عوض کچھ امداد مل جائے، یقین مانے جو امداد ملی ہے اگر وہ صحیح معنوں میں تقسیم ہو جائے تو شاید پاکستان کے اندر کوئی غریب باقی نہیں بچے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کو خرچ کرنے والے ایماندار لوگ ہیں۔ صرف تصویروں کی حد تک کئی مواقع پر آپ نے دیکھا، آپ نے سنا ہوگا، کشتیاں موجود ہیں، صرف وہ کشتی پانی کے اندر گھوم رہی ہے، نہ کسی کی مدد کر رہی ہے نہ کسی کو فائدہ پہنچا رہی ہے، صرف اس کی تصویر بنائی جا رہی ہے کہ سوشل میڈیا پر ڈالی جائے گی، اپنے چینل پر ڈالی جائے گی اور بتایا جائے گا کہ ہم نے یہ خدمت سر انجام دیا۔ اور جو اللہ کے لیے خدمت کرنے والے ہیں ان کو روکا جائے گا کہ اگر تم لوگوں نے اپنی خوراک، اپنا کھانا، اپنا کچھ پہنچانا ہے تو اس تصویر کو لگائے بغیر اپنی خوراک نہیں دے سکتے، اپنی فنڈنگ وہاں تک نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہے، اس پر اللہ کی پکڑ ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے مراتب رکھے تو اس وقت یہ حکمران طبقہ جو ہے وہ اللہ کی گرفت میں ہے۔ کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جائے، اور یہ بیماریاں، یہ تمام چیزیں کہاں سے چلتی ہیں؟ یہ نچلی سطح سے پھر اوپر تک جاتی ہیں۔ آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی کو موقع مل جائے تو ناانصافی پر اتر آتا ہے، عدل بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں اس بات سے بھی ڈرتے تھے کہ کوئی کتا پیاسا مر گیا تو پوچھ کس سے ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ اس ڈر سے راتوں کو اٹھ کر بیواؤں کی گھروں میں راشن پہنچاتے، اپنے آپ کو چھپاتے، کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ ایک ملک کا حکمران، ملک کا حاکم لوگوں کے گھروں میں جا رہا ہے۔ لیکن خوف خدا تھا کہ ہر ایک کے گھر تک، ہر ایک بیوہ کے گھر میں
اس کے رزق کو پہنچانا ہے. اگر نہیں پہنچایا تو پوچھ کس کی ہوگی؟ یہاں انسان کے انسان، بستیاں کی بستیاں اجڑتی جا رہی ہیں. اپنی بڑی بڑی سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے پانی کا رخ دیہاتوں کی طرف کر دیتے ہیں. جن کے پاس پہلے ہی کچھ نہیں، کچی دیواریں لے کر بیٹھے ہوئے، ان کے گھر مسمار ہو جاتے، ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ احتجاج کرنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ختم ہو جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بڑی سوسائٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. ناانصافی ہے. اگرچہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو بڑے بڑے اعزاز سے نواز رہے ہیں. اس وقت ایک معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ جو ہوا آپ حضرات کے سامنے ہوا. اس معاہدے کے پیچھے ہمیں انڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ شاید یہ معاملہ نہ ہوتا. ہمیں مودی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تھوڑا سا اشتعال کر کے ہماری طاقت دنیا کو دکھا دی، ورنہ اس سے پہلے تو پاکستانیوں کو بھی اپنے لوگوں پر یقین نہیں تھا. چیز جائے کہ دوسرے ممالک کے لوگ کیسے. تو یہ واحد اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے کہ جو ملک اندر سے بالکل کھوکھرا ہے، ختم ہو چکا ہے، جس کی عوام ختم ہو چکی ہے، لیکن دفاعی نظام ابھی تک ان کا اتنا مضبوط ہے کہ کوئی آنکھ اٹھائے گا تو اس کی آنکھ نکال دی جائے گی، کوئی ہاتھ بڑھائے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. اور اس کے نتائج آپ نے دیکھے کہ دیگر ممالک کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ دفاع میں ہم شامل ہو جائیں، اور ان کی وجہ سے ہمارے ملک کا دفاع کیا ہے؟ مضبوط ہو جائے. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہر ایک کے اوپر ایک حاکم ہے. گھر کے اندر باپ ایک حاکمیت کا درجہ رکھتا ہے. ہر گھر کے معاملات جو بھی ہیں اس کے بارے میں مجھالا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تمہارے میں سے ہر شخص کیا ہے؟ ایک راعی، ایک مسئول کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے پوچھا جائے گا اپنی رعایا کے بارے میں کہ تم نے اپنی رعایا کے لیے کیا کیا. یہ قافلہ جو 4 ستمبر سے چلا ہے، ابھی تک سمندروں کی موجوں میں ہے. موسم کی خرابی ہے، بعض مقامات پر کشتیاں چلانا بہت مشکل ہے. انتظار کیا جا رہا ہے کہ موسم بہتر ہو اور قافلے شامل ہو جائیں، اور تاکہ ایک ساتھ ایک بارڈر کو کراس کر کے اندر داخل ہو جائے. اس وقت سب سے بڑا اسلامی ممالک کا جو اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کے اندر اس آواز کو اٹھانا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے اس آواز کو نہ اٹھایا گیا. یہ بھی ہماری کمزوری ہے کہ 50 کے قریب ممالک مل کر کفر کو آنکھیں نہیں دکھا سکتے. یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. ایک اسلامی گلوبل بننا چاہیے تاکہ آپس میں ایک متحد ہو کر کام کر سکے، آپس میں یکجا ہو کر کام کر سکے، تاکہ صرف ایک اسلامی ملک پر اگر کوئی آنکھ اٹھاتا ہے تو دیگر تمام اسلامی ملک اس کی حفاظت کر سکتے. ہم نے پورے 2 سال
فلسطین کو پس پوچھ ڈال کے رکھا، کسی نے آواز نہیں اٹھائی، لیکن جب اپنے گھروں میں حملے ہونا شروع ہوئے تو پھر فکر مند ہو گئے اب کچھ کیا جائے، اب سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت پہلے دن سے فرما رہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے کہ تم مکمل کے مکمل ان کے بن جاؤ، پھر جا کر تم پر یقین کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب دورہ کیا تو اس دورے کے لیے کیا کچھ نہ کیا گیا، آپ حضرات کے سامنے، لیکن جیسے ہی وہ اپنے ملک میں پہنچا وہاں جا کر بالکل نظریں پھیر لی اس کی۔ تو الکفر ملت واحدہ، کفر کیا ہے؟ ایک ملت واحد ذات ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے کافر ملک کے لیے آپ سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ اپنے کافر ملک کا ساتھ دے گا، آپ کے حق میں کبھی نہیں لڑے گا۔ وقتی طور پر آپ کو اپنا دوست ظاہر کروائے گا۔ ہمیں اس بات کو اپنے دلوں پر اتار لینا چاہیے، جب اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا ہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو اب کوئی صورت نہیں ہے کہ ہم یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے دوست بن جائیں۔ دنیا کے معاملات دیگر چیزیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس پر ہمارا یقین۔ تو اس وقت اسلامی ممالک کی سپورٹ کی ضرورت ہے اس قافلے کو، جو 44 ممالک کے لوگوں پر مشتمل ہے۔ ہر ایک کشتی میں ہر ایک ملک کا ایک بندہ موجود ہے، ایک پاکستانی ہے، ایک کسی اور ملک کا ہے، ایک کسی اور ملک کا ہے، اس طرح ہر ملک کا ایک ایک بندہ ایک ایک کشتی میں سوار ہو کر اپنے سفر کی طرف بڑھتا ہے، اور ان بحری جہازوں میں کوئی اسلحہ موجود نہیں، دوائیاں ہیں، خوراک ہے، امداد کا سامان ہے، صرف اس طرح کی چیزیں، لیکن مسلسل ڈرون ان کے اوپر گھوم رہے ہیں، کسی بھی وقت ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا ہو یا اس طرح کے جتنے بھی میڈیا ہمارے ہاں چل رہے ہیں، ان تمام میڈیا پر ہمیں آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ قافلہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ سکے، اور حکومتی سطح پر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ حکومتوں کی طرف سے جب دباؤ جاتا ہے تو پھر ذرا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ سوشل میڈیا اور ان جگہوں پر احتجاج تو پہلے سے جاری ہے، لیکن حکومتی سطح پر احتجاج ہر شخص اپنی قوت کے بغیر، اپنی طاقت کے بغیر اس احتجاج میں شامل ہو۔ اس سے پہلے کہ ایک عظیم قافلہ جو صرف مدد کے لیے سے نکلا ہے، یہ سارے کے سارے شہید ہو جائیں، اور پھر ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوگا اور دوبارہ اس طرح ہمارے لیے پہنچ۔ اور یہ ہر ملک کے عظیم عظیم لوگ ہیں، کوئی معمولی لوگ سفر نہیں کر رہے، اچھے اور بڑے عہدوں پر بیٹھنے والے لوگ اس سفر میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کو خیر و عافیت کے ساتھ اپنی منزل پر پہنچائے اور ہمیں ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے والا بنائے۔ جس سطح پر ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں تعاون کریں، چاہے آواز کے ذریعے سے، چاہے اپنی بات کے ذریعے سے، چاہے کسی پوسٹ کو شیئر کر کے، یا چاہے کوئی امداد کے ذریعے ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ
آلہ وسلم.